معاف کرو فقیر صاحب، اس نے دروازہ کھول کے جھانکا۔ ہٹے کٹے ہو، بھیک مانگتے شرم نہیں آتی؟ میں زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی، میں نے کہا۔ وہ آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کے گہرے سیاہ بالوں کو یوں کھلا ہوا میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نظارہ حسن نے مجھے پل بھر کے لیے محبوط کر دیا۔ رابعہ نے آئینے میں مجھے دیکھا اور اس کا رنگ گلابی ہو گیا، لیکن اس نے پلٹے بغیر کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ تو نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ تم کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہو؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ بولی۔ جانا ہے، میں نے کہا، میرے ساتھ، اور میں تم کو لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے گھوم کر مجھے دیکھا۔ نصیب دشمنا، دماغ پر کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، وہ بولی اور مسکرائی۔ مسئلہ بہت سنگین ہے رابعہ، میں نے گھٹنے سمیٹ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور نہیں ہوا تو ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ فی الحال قانونی نہیں ہے، اخلاقی اور معاشرتی ہے۔ اس کو حل کرنے میں تمہاری مدد بلکہ رضا درکار ہے۔ میں نے تمہارے سارے مسائل حل کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، جب دیکھو مسئلہ، کبھی کوئی اور بات بھی کر لیا کرو۔ قسم خدا کی اگر میں نے وہ باتیں شروع کر دی نا تو تم 1 منٹ نہیں ٹھہرو گی یہاں، میں نے بھنا کر کہا۔ دیواروں سے سر پھوڑتا رہ جاؤں گا میں۔ تم کو واقعی میرے ساتھ چلنا ہے، مجھے، تم کو اور محسن کو۔ لیکن کہاں؟ وہ مجھے سنجیدہ دیکھ کر بولی۔ انکل ناراض ہوں گے، گاڑی بھی نہیں ہے۔ انکل بالکل ناراض نہیں ہوں گے، اور ہم انہی کی گاڑی میں جائیں گے، میں نے کہا۔ اکرام شیخ کے گھر؟ اس کے گھر میں کوئی تقریب ہے؟ وہ بولی۔ تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے۔ نہیں، اس نے مدعو کیا ہے، میں نے کہا۔ خود میں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، مقصد صرف ملاقات نہیں ہے، میں تم کو نازلی سے ملوانا چاہتا ہوں، شیخ کی بہن سے۔ رابعہ ہنسی۔ بھائی ملنا ہے تو تم جا کے ملو اس سے، مجھے ساتھ کیوں گھسیٹتے ہو؟ کباب میں ہڈی، میں بھی یہ سارا میک اپ خراب کر دوں گا، منہ پر یہ بھبوت مل دوں گا، میں نے ایشٹرے کو الٹ کر ہتھیلی پر حالی کیا، اور بال بنا دوں گا گھونسلا۔ میں جارحانہ طریقے پر آگے بڑھا۔ بات سنو گی سنجیدگی سے یا نہیں؟ ارے ارے، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ گھوم کر بیڈ کے کنارے پر جا کھڑی ہوئی۔ اچھا کہو کیا بات ہے؟ میں پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شیخ کی یہ بہن نازلی عرف نازو میرے لیے وبال جان بن رہی ہے، بہت کم سن ہے، نادان ہے، اور اسے ابھی کچھ بھی معلوم نہیں میرے بارے میں۔ کیا معلوم نہیں؟ تمہارا کچا چھٹا تو اخباروں میں آتا ہی رہتا ہے، اور وہ ہے ASI شیخ کی بہن۔ پھر وہی، میں نے اسے دھمکی کے انداز میں کہا۔ اسے نہیں معلوم کہ اب میں محبت نہیں کر سکتا، کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ I see، رابعہ سنجیدہ ہو کے بولی۔ اور وہ تمہیں مجبور کر رہی ہے کسی سے محبت کرنے پر؟ کون ہے وہ مجھ پر 1000 جان سے فریفتہ ہو گئی ہے، تمہاری طرح، میں نے چلا کے کہا۔ اسے نہیں معلوم کہ میں تم پر مرتا ہوں۔ رابعہ کا رنگ فک ہو گیا۔ خدا کے لیے آہستہ بولو، یہ کیا بچپنا ہے؟ کسے نہیں معلوم کہ کون کس پر مرتا ہے؟ محسن خان نے بلا اجازت اندر قدم رنجا فرما کے کہا۔ یار محسن، وہ جو شیخ ہے نا، اس کی بہن نازو نے مجھے سخت پریشان کر رکھا ہے، میں نے کہا۔ ابھی مجھے اس کا قرض چکانے جانا ہے، میں نے شیخ سے کہہ دیا تھا کہ ہم سب آئیں گے، اب وہاں ایک ڈرامہ کرنا ہے۔ تو کسی طرح نازو کے سامنے انکشاف کرے گا کہ رابعہ میری منگیتر ہے، اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ کوئی نہ کوئی لمحہ تجھے ایسا مل جائے گا جب نازو ہوگی یا اس کے والدین ہوں گے، شیخ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ رابعہ کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ سکندر، ایسا مت کرو، انکل کو معلوم ہو جائے گا۔ ہو جانے دو، وہ بات کی بات ہے، میں نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے لیے اس لڑکی سے جان چھڑوانے کی کوئی اور صورت نہیں رہی، اسے ایک ہی مرتبہ یہ کڑوا گھونٹ پی لینے دو، امید ہے اس کو بھی شفا ہوگی۔ بات کو بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دینا بہتر ہے، ورنہ یہ دیکھ کہ شیخ اپنا دوست ہے، اس لڑکی نے یہ جذباتی پیش قدمی جاری رکھی تو اسے ضرور معلوم ہو جائے گا، اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، ٹھیس تو اس کے دل کو بھی پہنچے گی، محسن نے غور فرما کے کہا۔ اور میں نے سنا ہے ٹھکرائی ہوئی عورت زخم خوردہ ناگن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ نے اب تک جو کچھ سنا ہے وہ مجھے مت سنائیے، میں نے کہا۔ رابعہ، ذرا تم جا کے انکل سے گاڑی کی بات کر لو۔ 9 بجے کے قریب ہم شیخ کے گھر پہنچے تو دعوت کے اہتمام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے تو سرسری طور پر کہا تھا کہ ہم آئیں گے، لیکن وہاں سب یوں چشمے براہ تھے جیسے ہمیں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ رابعہ نے دلچسپی سے نازلی کو دیکھا جو سادگی کے باوجود بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ رابعہ کی صورت پر مجھے کسی جذباتی تاثر کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نازو کا شگفتہ مسکراتا چہرہ ذرا سی دیر کے لیے بجھ گیا۔ آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ یہ رابعہ قاری ہیں، مشہور ایڈوکیٹ، محسن نے کہا۔ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ ہمارے ساتھ کا کیا مطلب؟
نازو مسکرائی۔ آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ؟ اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ محسن نے مسکرا کے کہا، جسے میرے ساتھ رہنا ہے وہ تو اسلام آباد میں بیٹھی ہے۔ اس نے بڑی خوبی سے اور بڑے واضح الفاظ میں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اکرام شیخ کے والدین معذرت کر کے جا چکے تھے کہ آپ لوگ گپ شپ کریں، نوجوانوں کی محفل میں ہم بوڑھوں کا کیا کام، اور شیخ کسی کو فون کر رہا تھا۔ چنانچہ محسن نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ کھانے کے دوران میں اور واپسی تک نازلی بجھی بجھی سی رہی۔ اس کی ساری شگفتگی اور شوخی کافور ہو چکی تھی۔ شیخ نے اسے محسوس کیا اور نازو کو چھیڑا، مگر اس کے منہ کو چپ لگ گئی۔ انکل رضوی کا بہانہ کر کے ہم جلد ہی لوٹ آئے۔ روانہ ہوتے ہی مجھے یوں لگا جیسے کوئی اور کار بھی ہمارے تعاقب میں روانہ ہوئی ہے۔ تصدیق کے لیے میں نے اپنی گاڑی کو غلط سمتوں میں ویران سڑکوں پر موڑا اور رفتار کم زیادہ کر کے دوڑایا، لیکن وہ دوسری گاڑی بدستور پیچھے رہی۔ شک محسن کو بھی ہو گیا تھا اور اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کئی بار پلٹ کر دیکھا، مگر رابعہ کے خیال سے خاموش رہا، جو نہ جانے کس خیال میں گم تھی۔ شاید اسے نازلی کے دل پر بیتنے والے صدمے کا خیال تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ خود نازلی کی جگہ ہوتی تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی۔ مجھ پر اس کا اعتماد برقرار تھا، مگر ایک نادان لڑکی کو شکست دے کر اس جیت کی متاع غرور پر فخر کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی۔ تعاقب کرنے والی گاڑی 100 گز کا فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شبے کی اب کوئی بات نہیں رہی تھی اور میرے سامنے 2 ہی راستے تھے: ایکسلریٹر دبا کے شہر کی حالی سڑکوں پر ریس کا فلمی سین پیش کروں اور اسے جل دے کر نکل جاؤں۔ اس میں کامیابی ناکامی یا کسی حادثے کے امکانات مساوی تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں رک کر پیچھے آنے والوں کو سامنے آنے کا موقع دوں اور اگر ان کے عزائم غلط ہوں تو محسن کے ساتھ ان سے 2 ہاتھ کر لوں۔ لیکن اس میں بھی خطرہ یہ تھا کہ ہمارے مقابل 4 ہاتھ ہوئے یا 8 ہوئے تو مقابلہ برابر کا نہیں رہے گا، اور پھر رابعہ کا کیا ہوگا؟ سکندر، میرے خیالات کا تسلسل محسن نے توڑ دیا۔ یہ کون ہے جو ہمیں گھر تک چھوڑنے پر کمر بستہ ہے؟ رضوی صاحب کے بندے یا ہمارے پرانے دوستوں کا نامہ بر؟ رابعہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اسی وقت پیچھے والی کار ایک دم آگے آئی اور میں نے اندازہ کیا کہ اس طاقتور مرسیڈیز کو تیز رفتاری میں شکست دینا عملاً محال ہے۔ یہ تو اب ان سے پوچھنا ہی پڑے گا۔ میں نے ہیڈ لائٹس آف کرتے ہوئے کہا، رابعہ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو تم مت رکنا، میں نے چلا کر کہا، اور رفتار کم کر کے اچانک بریک لگائے۔ گاڑی لے کر نکل جانا۔ میری آواز تصادم کے ہلکے سے دھماکے میں دب گئی۔ مرسیڈیز نے جان بوجھ کے پیچھے سے ٹکر ماری تھی اور مقصد صرف یہی ہو سکتا تھا کہ اب ہم دونوں نیچے اتر کے اپنی اپنی گاڑی کو دیکھیں، نقصان کا جائزہ لیں اور ایک دوسرے کو مورد الزام قرار دیں۔ سڑک پر یہ تماشا ہوتا ہی رہتا ہے اور غلطی کسی کی ہو دونوں بک بک جھک جھک کر کے اپنی راہ پر چلے جاتے ہیں۔ قانون کی مدد سے تلافی کی کوئی نہیں سوچتا، لیکن یہاں ٹکر مارنے والے کچھ اور چاہتے تھے۔ اگر مقصد ہمیں ہلاک کرنا ہوتا تو وہ پیچھے سے فائرنگ کرتے یا دستی بم پھینک کر فرار ہو جاتے، لیکن شکاری اب دفاعی کھیل پر اتر آئے تھے کیونکہ وہ یقین کر چکے تھے کہ ہم میں سے کسی کی موت سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ورنہ یہ کام تو بہت آسان تھا اور بہت پہلے بھی کیا جا سکتا تھا۔ ان کے عزائم کی تکمیل ہمارے زندہ گرفتار ہونے سے ممکن تھی۔ ٹکر کے وقت گاڑی سڑک کے انتہائی بائیں جانب تھی، چنانچہ میرا دائیں طرف سڑک پر اترنا ہی ممکن تھا۔ محسن نے زیادہ عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا اور وہ بھی ادھر کا دروازہ کھول کر ہی نکلا جدھر سے میں نکلا تھا۔ اگر وہ دوسری طرف سے اترتا تو زیادہ محفوظ رہتا اور چھپ کے زیادہ مؤثر کارروائی کر سکتا تھا۔ میں نے انجن بند نہیں کیا تھا۔ اترتے اترتے میں نے رابعہ کو سیٹ پر گھسیٹ لیا اور چلا کر اپنی بات دہرائی، جاؤ نکل جاؤ۔ ہمارے پیچھے آنے والی مرسیڈیز کے ڈرائیور نے بھی انجن بند نہیں کیا تھا۔ تصادم سے ہماری گاڑی کچھ آگے ہو گئی تھی۔ مرسیڈیز ہرا کے پیچھے ہوئی۔ ابھی ہمارے قدم زمین پر پڑے ہی تھے کہ وہ راستہ کاٹ کے اس طرح آگے آئی جیسے ڈرائیور کا ارادہ ہمیں کچل دینے کا ہو۔ میں نے اور محسن نے ایک ساتھ جست لگائی، لیکن مرسیڈیز کا اگلا دروازہ ہماری گاڑی کے کھلے دروازوں سے ٹکرایا۔ دونوں دروازے ٹوٹ کر سڑک پر گرے اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ سڑک کی سخت کھردری سطح پر دور تک گھسیٹتے ہوئے گئے۔ میں اور محسن اپنی اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے تھے، لیکن رابعہ کی خوفزدہ نظروں نے اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فرض کر لیا کہ ہم بھی گاڑی کے نیچے کچلے گئے۔ سکندر، اس نے دہشت زدہ ہو کے چیخ ماری، رابعہ گاڑی نکال کے لے جاؤ۔ میں نے اسے چلا کے زندہ سلامت ہونے کا ثبوت فراہم کیا، ورنہ شاید وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر سڑک پر آ جاتی۔ میرے اندیشے یہ تھے کہ حملہ آور کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے۔
مجھ پر دباؤ ڈال کے اپنے مطالبات کے سامنے سر جھکانے کے لیے مجبور کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ اب یہی رہ گیا تھا کہ وہ کسی اور کی جان یا آبرو کے بدلے میں مجھ سے سب کچھ لے لیں۔ وہ جانتے تھے کہ رابعہ اور محسن کے لیے میں سب کچھ دے سکتا ہوں، دنیاوی مال و متاع بھی اور اپنی جان بھی، لیکن انہیں تو صرف ایک تحریر مطلوب تھی کہ میں مسمى سکندر بخت ولد وزیر خان برضا و رغبت میر وزیر اینڈ کمپنی کی ملکیت کے دعوے سے دستبرداری قبول کرتا ہوں۔ اعتراف شکست کے اس دستاویز پر دستخط کے بعد مجھے کچھ نہیں کرنا تھا، بلکہ کچھ کرنے کو باقی ہی نہیں رہتا، لیکن میرے لیے مرنے والوں کا خون رائیگاں جاتا۔ ابھی تک میں نے کئی بار سوچا تھا مگر کبھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وقت آیا اور مجھے بھی ایک طرف رابعہ، محسن یا ان کی طرح کسی اور کی زندگی اور مقابل میں سب بے گناہ مرنے والوں کی آرزو انتقام میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میں کسے چھوڑوں گا؟ اس وقت میرے ساتھ رابعہ بھی تھی اور محسن بھی تھا، لیکن شکاری بھی انتخاب کرتے تو رابعہ کو ہی لے جاتے۔ وہ قانون کی عدالت میں ہمارا دفاع کرتی تھی، لیکن لا قانونیت کی قوت کے مقابل وہ ہمارے دفاعی حصار کا سب سے کمزور حصہ تھی، کیونکہ وہ بہرحال ایک عورت تھی، کمزور لیکن میری ساری طاقت تھی۔ گاڑی جو سائٹ سے آگے نکلی تھی تھوڑا سا گھوم کر ہماری کار کے سامنے رک گئی تھی، یوں کہ اس کی طوالت نے سڑک کی چوڑائی میں گزرنے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ میرے اندیشے سچ ثابت ہو رہے تھے، وہ رابعہ کو لے جانے آئے تھے اور اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ کار میں سے کوئی اترتا اور رابعہ کو گھسیٹ کر لے جاتا، میں نے ایک جست لگائی اور دروازے پر جا پڑا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول کر ایک پاؤں زمین پر رکھا ہی تھا کہ میں نے دروازہ اپنے جسم کی قوت سے بند کر دیا۔ وہ بیچ میں دب کے کراہا، محسن، میں نے چیخ کر کہا، یہ گاڑی جانے نہ پائے۔ محسن میرے ساتھ ہی آگے آیا تھا اور اس نے بھی حملہ آوروں کے دوسرے ساتھی کو دوسری طرف سے اترتے دیکھ لیا تھا، مگر وہ دونوں گاڑیوں اور سڑک کے ساتھ بنی ہوئی دیوار کے درمیان تین طرف سے محصور تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی ڈگی پر چڑھ کر مجھ پر کودنے کی کوشش کی، لیکن محسن نے اسے دھکا دیا تو پلٹ کر گرا اور دیوار سے ٹکرایا۔ رابعہ، گاڑی پیچھے کرو اور ریورس میں لے جاؤ، میں نے محسن کی آواز سنی۔ میری ساری قوت اس شخص کو اندر رکھنے میں صرف ہو رہی تھی جو آدھے کھلے دروازے سے باہر آنے کی بھرپور جدوجہد کر رہا تھا۔ ہماری گاڑی ایک دم پیچھے ہوئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ رابعہ ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ اب وہ ہمارے لیے امداد بھی حاصل کر سکتی تھی اور رضوی صاحب کو بھی بتا سکتی تھی کہ ہم کہاں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی کوٹھی میں گھس جائے گی اور وہاں کے رہنے والوں کو بلا لے گی اور وہیں سے انکل رضوی کو بھی فون کر دے گی، لیکن گاڑی کو ریورس میں دور تک لے جانے کی بجائے وہ صرف 10 گز پیچھے لے گئی اور پھر آگے لے کر آئی۔ اس وقت تک دوسرا شخص اٹھ کھڑا ہوا تھا جسے محسن نے پیچھے گرا دیا تھا۔ وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس نے کار کو تیزی سے آتے دیکھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پھر پیچھے جست لگائی اور سیدھا دیوار پر لگا۔ رابعہ نے ہاسی رفتار سے گاڑی آگے لا کے ٹکر ماری۔ غالباً اس نے وہ بات سن لی تھی جو میں نے محسن سے کہی تھی۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور میں جھٹکے سے دور جا گرا۔ مجھے شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی، پھر شیشے کے کنکر جیسے ٹکڑے اوپر گرے۔ ہیڈ لائٹس کا اجالا غائب ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ ٹکر سے ہماری گاڑی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کی ہیڈ لائٹس کا ہی نہیں، ونڈ سکرین کا بھی چورا ہو گیا تو عجب نہیں، لیکن مرسیڈیز کا بھی تھوڑا بہت نقصان ضرور ہوا ہوگا۔ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ دھکا لگنے سے مرسیڈیز آگے بڑھ کر دیوار میں گھس گئی تھی اور دیوار منہدم ہونے سے مرسیڈیز کے شیشے بھی چکنا چور ہو گئے تھے اور ملبہ اس کے اوپر گرا تھا، بونٹ پر اور ونڈ سکرین کے کھلے شگاف سے سیٹوں پر اور اگلے پہیوں کے آس پاس۔ چنانچہ گاڑی اب پھنس گئی تھی اور اس کے نکل جانے کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ جو کام محسن نہیں کر سکتا تھا وہ رابعہ نے ہمت اور حاضر دماغی سے کر دیا تھا۔ میں نے دوسرے حملہ آور کو رابعہ کی طرف لپکتے دیکھا۔ ہماری گاڑی کے دونوں دروازے قسم پرسی کے عالم میں ٹوٹے پھوٹے سڑک پر پڑے تھے، چنانچہ اس کے لیے گاڑی میں داخل ہونا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ شاید وہ رابعہ سمیت ہماری گاڑی لے جانا چاہتا تھا۔ رابعہ نے اسے روکنے کے لیے لات ماری جو اس کے پیٹ پر لگی، پھر محسن نے اس کو پیچھے سے کھینچ لیا۔ رابعہ، محسن چلایا، بے وقوفی مت کرو، گاڑی لے کر بھاگ جاؤ۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہ اٹھ سکا۔ میرے جسم کا دایاں حصہ سن ہو کے ناکارہ ہو چکا تھا۔ جب رابعہ نے ٹکر ماری تھی تو میں مرسیڈیز کے دروازے پر جسم کا سارا بوجھ ڈالے جھکا کھڑا تھا۔ ٹکر سے دروازہ کھلا اور اس کی زبردست قوت نے مجھے کسی جناتی ہاتھ کی طرح دور پھینک دیا تو سڑک پر گرنے اور پتھروں پر رگڑنے سے مجھے کوہنی کے پاس اور گھٹنے پر شدید چوٹ آئی تھی۔
انتہائی بے بسی سے میں نے محسن کو اپنے حریف کے ہاتھوں ناک آؤٹ ہوتے دیکھا۔ وہ سڑک پر گر کے پھر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، گاڑیوں کے ٹکرانے کی اور ٹوٹنے کی، شیشہ بکھرنے کی اور دیوار کے منہدم ہونے کی آوازوں کے شور نے رات کے سکوت کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اس گھر کے مکین جاگ اٹھے تھے جس کی دیوار جنگ میں کام آئی تھی۔ گیٹ لائٹس روشن ہو گئی تھی اور اندر سے کچھ لوگ چلاتے دوڑتے آ رہے تھے۔ پھر مجھے اور بھی لوگ نظر آئے جو چوکیدار تھے یا آس پاس کے رہنے والے۔ ان سب کا خیال یہی ہوگا کہ دونوں گاڑیوں کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ خالی سڑک پر دو گاڑیوں کے یوں ٹکرانے کا مطلب یہی نکالا جا سکتا تھا کہ اوورٹیک کرتے ہوئے کسی وجہ سے ایک گاڑی بے قابو ہو گئی۔ وجہ اگلے ویل کا نکل جانا یا ٹائر برسٹ ہو جانا بھی ہو سکتی تھی اور ڈرائیور کی مدہوشی بھی، لیکن اب فکر کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ ہم پر غالب آ جانے والے حملہ آوروں کی گرفتاری یقینی تھی۔ پھر اس شخص کو اچانک میں نے اپنے سر پر دیکھا جو مرسیڈیز کا ڈرائیور تھا۔ اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ خبردار، وہ چلایا، کوئی آگے نہ آئے۔ اس نے قریب آنے والوں کی طرف 2 ہوائی فائر کیے۔ 4-5 جیالے ایک دم رک گئے اور پلٹ کر بھاگے۔ جس سے وہ حادثہ سمجھ کے مدد کے لیے آئے تھے وہ حادثہ نہیں تھا۔ بھاگنے والوں میں سے ایک خوف اور گھبراہٹ میں منہ کے بل گرا اور ساکت ہو گیا۔ اسے گولی ہرگز نہیں لگی تھی۔ وہ کمزور دل تھا یا دل کا مریض تھا۔ دوسرے لمحے ہوائی فائر کرنے والے نے ریوالور کا بٹ میرے سر پر دے مارا۔ سارا منظر ایک لمحے کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سیکنڈ کے ایک حصے کے لیے مجھے پھر ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں محسن کو گھسیٹ رہے تھے اور رابعہ اپنی بے مصرف زنانہ قوت کے ساتھ محسن سے لپٹی ہوئی تھی اور مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ اس کے بعد آخری آواز فائر کی تھی یا گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی۔ گھپ اندھیرے میں بصارت کے ساتھ میری سماعت بھی ختم ہو گئی اور میرا وجود بے حسی کے اندھے کنویں میں ڈوب گیا۔ مجھے ہوش آیا تو حالات بدلے ہوئے تھے۔ قدرتی طور پر سب سے پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رفتہ رفتہ بحال ہوئی۔ پھر منظر جو میرے پیش نگاہ تھا لیکن فوکس آؤٹ تھا واضح ہونے لگا۔ میں ایک عام سے کمرے میں تھا اور انہی کپڑوں میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جو گزشتہ شب زور آرائی کے وقت میرے جسم پر تھے۔ رات بیت چکی تھی کیونکہ 2 جانب وسیع و عریض کھڑکیاں تھیں جن پر سے پردے ہٹا دیے گئے تھے اور باہر کا روز روشن کا اجالا اندر بھی پھیل رہا تھا۔ کمرہ خاصے تکلف سے آراستہ تھا۔ چاروں دیواروں پر ایک آبنوسی ہاتھ نے دودیا شیشے والی لائٹ تھام رکھی تھی۔ چھت کا پنکھا خاموشی سے گھوم رہا تھا اور بالکل وسط میں تھا۔ نیچے منکش قالین پر ایک صوفہ سیٹ اور درمیان میں سینٹر ٹیبل سیٹ رکھا تھا، گلاس ٹائپ اور سنہری الومینیم کی پٹی کے حاشیے والا۔ ایک کونے میں پیڈسٹل لیمپ استادہ تھا اور دیوار پر لینڈسکیپ کا ایک منظر تھا جس میں سورج کو طلوع یا غروب ہوتے دکھایا گیا تھا۔ سینری کوئی 4 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی تھی لیکن فریم سے کم قیمت تھی۔ سب سے آخر میں سر گھما کے میں نے استاد پیڈرو کو دیکھا۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب کرسی پر اطمینان سے بیٹھا مسکرا رہا تھا اور مجھے گرد و پیش کا جائزہ لیتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک نمایاں تبدیلی کو میں نے فوراً نوٹ کر لیا۔ اس کے دونوں کانوں سے سونے کی مندریاں غائب ہو گئی تھیں جو اب تک اس کی شناخت بن چکی تھیں۔ اس نے اپنا ہیئر سٹائل بھی بدل لیا تھا۔ بھورے گھنگریالے اور سخت بالوں کی جگہ اس کے سر پر سیدھے سیاہ اور چمکیلے بال تھے جن کو اس نے درمیان سے 2 حصے کر کے سنوار رکھا تھا۔ ایک جیسی شلوار قمیض کے بجائے وہ باریک سرخ دھاریوں والی سفید قمیض اور براؤن پتلون میں ملبوس تھا، لیکن اس ظاہری انقلاب سے اس کی صورت کی حباست میں کمی نہیں آئی تھی اور اس کی آنکھوں سے جھانکنے والی درندوں جیسی صفاقی و بے رحمی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھتے ہو سکندر اعظم؟ وہ بولا۔ کیا پہچانا نہیں؟ میں ولی ہونے کا دعویٰ تو نہیں رکھتا، میں نے کہا، لیکن پھر بھی شیطان کو ہر روپ میں پہچان سکتا ہوں۔ اس نئی شخصیت کے لیے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ تمہاری کوشش سے استاد پیڈرو کی لاش میو ہسپتال کے مردہ خانے پہنچی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ تمہارا دوست SI شیخ اور تھانے کا عملہ گواہ ہے کہ اس کی موت حوالات میں واقع ہوئی تھی اور ضابطے کی کارروائی کے مطابق اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ اب تو حشمت خان بھی یہی کہتا ہے اور وہ کانسٹیبل بھی جو لاش کے ساتھ گیا تھا۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ استاد پیڈرو مر گیا۔ وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا اور اتنے لوگوں کی نظر میں آ گیا تھا کہ اس کا مر جانا ضروری تھا۔ پھر اسے کچھ اور یاد آیا۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ میں کون ہوں؟ احمد نواز گردیزی؟ وہ کہا مار کے ہنسا۔
مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اب تم دنیا کے لیے کیا ہو۔ میں نے کہا مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے محسن اور رابعہ کے ساتھ کیا کیا، کیا وہ بھی میرے ساتھ ہی پکڑے گئے تھے؟ محسن تو نہیں پکڑا گیا، وہ افسوس سے سر ہلا کے بولا۔ بہت مزاحمت کی اس نے، حالانکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتا تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ دیکھ لو تم کتنے آرام سے ہو، وہ دونوں کہاں ہیں؟ میں نے چیخ کر کہا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن خود ہی بستر پر گر گیا۔ ایک پٹی میری کوہنی کے گرد لپٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں اپنا بازو سیدھا رکھنے پر مجبور تھا۔ دوسری پٹی گھٹنے کے اوپر سے نیچے تک پلستر کی شکل میں موجود تھی، چنانچہ میں دائیں ٹانگ ہلانے سے قاصر تھا۔ تمہیں شاید علم نہیں، استاد پیڈرو نے جیب سے سگریٹ نکال کر اطمینان سے جلائی۔ تمہارے گھٹنے سے ذرا نیچے ٹانگ کی ہڈی میں بل آ گیا ہے، اگر تم نے مزید ہنگامہ آرائی کی تو یہ بل بڑھ کے وہ بال بن جائے گا۔ ابھی تو ڈاکٹر کا خیال ہے کہ 15-20 دن میں تم لنگڑا کے چل سکو گے اور مہینے 2 مہینے میں بالکل سیدھے، لیکن ہڈی ٹوٹ گئی تو؟ مجھے اپنی میڈیکل رپورٹ نہیں چاہیے، میں نے چیخ پکار کو بے سود سمجھتے ہوئے کہا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ محسن کے بارے میں مجھے افسوس ہے، وہ کش لے کر دھواں چھت کی طرف چھوڑتے ہوئے بولا، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اسے قتل کیا۔ اسے مار پیٹ میں سر کی چوٹ آئی تھی، وہ 3 دن ہسپتال میں بے ہوش پڑا رہا۔ جھوٹ، بکواس کرتے ہو تم، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ محسن نہیں مر سکتا، ہم سب مر سکتے ہیں سکندر اعظم، وہ تلخی سے بولا۔ وہ سکندر اعظم بھی مر گیا جس نے دنیا کو فتح کرنا چاہا، ایک مچھر کے ڈنک نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ کیا اور لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تم نے؟ پھر محسن کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مر نہیں سکتا بڑی عجیب سی بات ہے۔